محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑی محبت سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عصر کا میدان ہوئے گا، سورج سوا دے ہوئے گا، نبی دے نوکر جنت کی طرف جان گے تو اتنے بھی نعرہ رسالت لان گے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حاضری، جشن عید میلاد النبی، ہر صحابی نبی، تو آخنا جنتی جنتی دو میں آپ چک کے آخنا جے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جڑا چون یاران دا یار نہیں، وہ دا پنجتن نال پیار نہیں، ہر صحابی نبی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ المکرمین عندہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بل هو قرآن مجید وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ببرکت ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور شوق سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد اللہ کریم کا فضل و احسان، اس کا لطف و کرم کہ اس نے ہمیں آج ایسی بابرکت نورانی وجدانی محفل میں آنے کی سعادت عطا فرمائی، وبالخصوص چمکتے دمکتے چہرے جناب قبلہ من پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب اور ہماری اس محفل میں آنے والے علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام اور عوام اہل سنت، اللہ کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس آنے کو ہمارے لیے دارین میں برکت کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً بہت پرلطف محفل ہے اور آپ کا اس کثرت سے آنا اور وقت پر آنا، عشاء کی نماز میں نے بھی یہیں ادا کی ماشاءاللہ، شاہ صاحب 4-5 صفحے ماشاءاللہ نمازیوں کی موجود تھی۔ یہ آپ کی علامہ صاحب سے جو ایک تعلق ہے نا، اس تعلق کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بات اپنے پلے باندھ لیجئے گا کہ جو علماء سے مربوط ہو جائے، ربط مل جانا، جو علماء سے مربوط ہو گیا، مضبوط ہو گیا، انشاءاللہ وہ دارین کی برکتیں پا گیا۔ یہی علماء قیامت والے دن پتہ کیسے بخششیں کروائیں گے رب کی بارگاہ سے۔ اللہ فرمائے گا نیکوں کو جاؤ جنت، وہ جنت جا رہے ہوں گے، خیرامہ خیرامہ داخل جنت ہو رہے ہوں گے، لیکن جو علماء ہوں گے انہیں روک دیا جائے گا۔ اب اس وقت علماء پریشان ہوں گے کہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے، فلاں جنت جا رہا ہے، فلاں جنت جا رہا ہے، یہ نیک جنت گیا، وہ صالح جنت گیا، ہمیں روک لیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے گروہ علماء
تمہیں اس لیے روکا ہے، یہ جو سامنے جہنمیوں کی لائن ہے نا، اس لائن میں جا کر دیکھو، تم جس جس کو پہچانتے ہو اسے بھی ساتھ لے کر داخل جنت ہو جائے۔ اب جب علماء اس صف کی طرف جائیں گے، اس لائن کی طرف جائیں گے نا، وہ دیکھیں گے لوگوں کو، بعضوں کو پہچانیں گے، بعضوں کو نہیں پہچانیں گے۔ اور جس بندے نے اس عالم سے دنیا میں رابطہ رکھا ہوگا، اب عالم صاحب تو نہیں پہچان پا رہے بعض کو، لیکن وہ کہے گا حضرت میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک بار وضو کروایا تھا، حضرت میں وہ ہوں کہ آپ ایک بار اٹھنا چاہتے تھے تو میں نے آپ کو سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ وہ عالم ان کا ہاتھ پکڑ کر اس لائن سے نکال کر اپنے ساتھ داخل جنت کروا لیں گے۔ تو علماء سے مربوط رہیں گے انشاءاللہ، دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے شر سے، جو معاشرے میں فتنے اٹھتے ہیں نا، ان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس لیے اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں، انشاءاللہ ان سنی علماء کے پیچھے پیچھے ہم اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہوں گے۔ آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ 3 حفاظ کرام جنہوں نے اسی جامعہ سے، اسی ادارے سے اپنا حفظ مکمل کیا، ان کی دستار بندی کی بھی یہ محفل ہے۔ محفل میلاد، حضور جس قرآن کو لے کر آئے، جن بچوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں اتارا، آج ان کے سروں پر بھی تاج رکھا جائے گا، اور وہ والدین بھی خوش بخت ہیں۔ خدا کی قسم، دنیا کی بڑی سے بڑی بندے کو نعمت مل جائے نا، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر کسی بندے کو ساری دنیا دے دی جائے نا، اور ایک کو قرآن کا حفظ کرنا دے دیا جائے، تو یہ حافظ قرآن اس پوری دنیا کے مالک سے افضل ہے۔ اسے دنیا ملی ہے، رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ اسے دنیا ملی ہے، قبر میں جائے گا تو قبر میں حساب ہے۔ اس کا بدن قبر میں سلامت رہے یا نہ رہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو حافظ قرآن بن گیا، جس نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیا، جو باعمل حافظ قرآن ہو گیا، قبر میں جائے گا، رب قبر کی مٹی پر اس کے بدن کو حرام فرما دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا یہ مفہوم ہے کہ قیامت تک اللہ باعمل حافظ قرآن کے بدن کو قبر میں سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاری ہے، حق چاری ہے۔ جاری رہے، ایک حافظ قرآن ہے۔ آج کی محفل میلاد بھی ہے، لیکن میں اس طرف جانے سے پہلے آپ کے سامنے حافظ قرآن اور اس بچے کا جو قرآن سے تعلق قائم ہوا، اس تعلق کی برکت سے اللہ نے اسے کتنا فضیلت والا بنا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیا شان ہے یار حافظ قرآن کی۔ میں جس نے قرآن کو یاد کیا، فاستظہرہ، پھر اسے دور کر کے یاد رکھتا رہا، حافظ بن کر بھول نہیں گیا، حافظ بنا مرتے دم تک حافظ رہا، فأحل حلالہ، اور اس قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا رہا، وحرم حرامہ، اور اس کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کی، اس کے خاندان کے ان 10 جہنمیوں کے حق میں اس کی شفاعت سفارش کو قبول فرمائے گا کہ جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم لازم ہو چکی ہوگی۔ یہ حافظ، اس کی اپنی شان کیا ہے؟ اللہ اس سے تعلق رکھنے والا، اس کا تعلق قرآن سے ہوا، اور اس حافظ قرآن سے اس کے والدین کا تعلق ہوا۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کریم جل وعلا اس حافظ قرآن کے والدین کو ایسے نورانی تاج عطا فرمائے گا۔ آج ہم نے بھی 3 تاج تیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ سفید ہیں، ان سے بھی جو ہے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔
اب جس حافظ قرآن کے سینے پہ جائیں گے، سر پہ جائیں گے، انشاءاللہ جب اس حافظ قرآن سے ان دستاروں کا تعلق ہوگا، اللہ تعالیٰ ان دستاروں میں اور برکتیں ڈالے گا۔ اس دستار کی جو فضیلت ہے اپنی جگہ ہے، لیکن جب یہی کپڑا جو بازار میں ہم خریدے تو اپنی قمیض بنوائیں، اپنی شلوار بنوائیں، لیکن جب اس کپڑے کو بازار سے خرید کر ایک ٹوپی پر باندھا گیا ہے، اور جب یہی ٹوپی اور امامہ ایک حافظ قرآن کے سر پر جائے گا تو دستار بن جائے گی۔ اللہ، اور جب دستار بن جائے نا، میرا آقا فرماتے ہیں جو امامہ باندھتا ہے نا، اللہ اس کو ہر پیچ کے بدلے، ہر چکر کے بدلے، جو چکر سر پہ بندہ باندھتا ہے، ایک نور عطا فرمائے گا۔ اور جب اس کو کھولا جائے، یہ بھی مسنون اور مستحب طریقہ ہے کہ پگڑی کو یوں نہیں کھولنا چاہیے، اس کو اتارا، اندر سے ٹوپی کھینچی اور یوں کھول دیا، نہیں، جیسے اس کو باندھا ہے ویسے اس کو ایک ایک پیچ کر کے کھولنا چاہیے۔ روایت میں فرمایا جو اس طرح امامہ کھولے، اللہ ہر پیچ کے کھولنے پر اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ یہ حافظ قرآن، اس کے والدین کو قیامت میں کیا ملنا ہے؟ تاج۔ وزیر اعظم صاحب کے والدین کو قیامت میں کیا ملنا ہے؟ وزیر اعظم حاضر ہو کے بیٹھے۔ اچھا، صدر محترم کے والدین کو قیامت میں کیا ملنا ہے؟ گورنر آف پنجاب، وزیر اعلیٰ آف پنجاب، ان کے والدین کو قیامت میں کیا ملے گا؟ کوئی فضیلت ان کی، کوئی برکت ان کی، حالانکہ دنیا میں سب سے بڑا عہدہ ہے بندہ وزیر اعظم بن جائے، سب سے بڑا عہدہ، کیا پائلٹ، کیا انجینئر، کیا ڈاکٹر، وہ تو چھوٹے عہدے ہیں نا۔ میں ایک حافظ قرآن کا کمپیریزن وزیر اعظم سے کر رہا ہوں، بلکہ یہ بھی چھوٹا ہے۔ آپ دنیا کے بادشاہ سے اس کی تشبیہ دیں، آپ دنیا کے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا کوئی بادشاہ ہو، ارے اس بادشاہ کے مقابلے میں اگر ایک حافظ قرآن کو کھڑا کر دو تو قرآن و سنت اس کی فضیلت بیان کریں گے۔ جو 12-14 سال کا بچہ ہے، لیکن اب یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اب یہ ہو گیا خاص۔ کیوں؟ اس بچے کا تعلق قائم ہوا قرآن سے، اور یہ ہمارا، یہ انگریزی کا بھی اصول ہے، عربی کا بھی اصول ہے، اردو کا بھی اصول ہے کہ جب کامن ناؤن اس میں نکرہ، کامن ناؤن اس میں نکرہ کی نسبت کی اضافت جب پراپر ناؤن اس میں معرفہ کی طرف ہو جاتی ہے تو نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہ انگلش کا بھی اصول ہے، عربی کا بھی اصول ہے، ٹھیک ہے؟ عربی میں کہیں گے جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہو جائے گا۔ کامن نون کی اضافت پراپر نون کی طرف ہو تو پراپر نون ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو گیا جی؟ کیوں ہوا؟ نسبت کی وجہ سے۔ آپ مسجد میں آئیں گے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ جوئے کے اڈے پہ جائیں گے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ تاش کے اڈوں پہ جائیں گے لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ اللہ نہ کرے کوئی سیلمہ گھر میں جائے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ کوئی شراب خانے میں جائے لوگ اسے شرابی کہیں گے، کوئی نشئیوں کے پاس بیٹھے لوگ اسے نشئی کہیں گے، اور کوئی اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھے اسے نمازی کہا جائے گا، اور کوئی قرآن پڑھنے والا ہو اسے قاری قرآن کہا جائے گا، اور جو قرآن اپنے سینے میں اتار لے اسے حافظ قرآن کہا جائے گا۔ یا رسول یا ہم اپنے گھروں میں بھی ٹائل پتھر لگواتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس ٹائل پتھر پر ہم باہر جوتے اتار کر آئیں، یہ ضروری ہے؟ جی کوئی ضروری ہے؟ نہیں ضروری۔ کیوں؟ اس پتھر کی نسبت ہمارے گھر سے ہوئی، تو جیسا ہمارا گھر ویسی نسبت پتھر کی۔ لیکن اگر اسی ایک ہی فیکٹری میں تیار ہونے والا پتھر، تیار ہونے والی ٹائل، کچھ کو لے گئے چودھری صاحب اپنے گھر اور کچھ کو لے آیا غریب اللہ کے گھر، چودھری صاحب نے اپنے گھر میں لگائی، ان کے گھر میں جائے کوئی امیر جائے کوئی غریب جائے، جوتا پہن کر اس ٹائل کو اپنے پاؤں کے نیچے
لگی ٹائل پر، امیر آئے یا غریب آئے، فقیر آئے یا اسیر آئے، ارے بادشاہ آئے یا گدھا آئے، اسے جوتے باہر اتار کر آنا پڑے گا۔ کیوں؟ ٹائل تو وہی ہے، پتھر تو وہی ہے جو فیکٹری میں کاٹا گیا، رگڑا گیا، تراشا گیا، لیکن جس پتھر کی نسبت ہو گئی وہاں اس کی ویسی شان، اور جس کی نسبت ہو گئی اللہ کے گھر سے اس کی ویسی شان ہو گئی۔ یہ بچہ مدرسے میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ ایک عام بچہ تھا، اس کی کوئی فضیلت نہیں تھی، اس کی کوئی بڑائی برتری نہیں تھی، لیکن جب اس نے رب کے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، تجوید پڑھی، ناظرہ پڑھا، حفظ کرنا شروع کیا، حافظ بن گیا، اب یہ قرآن کو پڑھنے لگ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تشتاق الی اربعۃ نفر، آج ہم کہتے ہیں یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ داخل جنت فرما، یا اللہ گناہ معاف کر دے، نیکیاں قبول کر، مجھے قیامت والے دن اپنی بارگاہ سے بخشش کے پروانے دینا، مجھے جنت میں داخل کر دینا، جہنم کا عذاب نہ دینا، یہ ہم دعائیں کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کی جنت انتظار کر رہی ہے۔ الجنت تشتاق الی اربعۃ نفر، میرا کہتے ہیں جنت 4 بندوں کا انتظار کرتی ہے، وہ مشتاق ہے اس بات کی کہ کب یہ میرے اندر آئیں۔ ان میں فرمایا تال القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ حالانکہ مسلمان تو ہو اور بھی ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن جنت کس کا انتظار کر رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے کی، کیونکہ اس کی نسبت اتنی اعلیٰ ہو گئی۔ ارے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، اب اپنے نور العرفان جو آپ نے حاشیہ لکھا قرآن کا، مختصر تفسیر ہے، آپ اس میں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ والی آیت کے تحت لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں قرآن ہے بل ہوا قرآن مجید، بلکہ قرآن بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں۔ اس کے تحت آپ فرماتے ہیں قرآن جس کو رب نے کہا یہ بزرگی والا ہے، فرماتے ہیں یہ ایسا بزرگی والا ہے اپنے پڑھنے والے کو دنیا میں بھی بزرگیاں دیتا ہے، قبر میں بھی دے گا، حشر میں بھی دے گا۔ یہ خود ہی بزرگی والا نہیں، ارے یہ بزرگیاں بانٹتا بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں اس قرآن سے نسبت ہونے پر کس کس کو کیسی کیسی بزرگی ملی۔ فرماتے ہیں قرآن جس زبان میں اترا وہ زبان ساری زبانوں سے افضل، قرآن جس مہینے میں آیا وہ رمضان سارے مہینوں سے افضل، قرآن جس رات میں اترا وہ رات ساری راتوں سے افضل، ارے قرآن جس خطہ عرب میں آیا وہ خطہ عرب سارے خطوں سے افضل، قرآن جس سینے میں اتر گیا وہ سینہ سارے سینوں سے افضل، قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ سارے فرشتوں سے افضل، اور قرآن جس نبی پر نازل کیا وہ نبی سارے نبیوں سے افضل ہے۔ اللہ یا رسول یا رسول یا رسول، سرکار کے نعرے مارے، ہم انہی کے گیت گائیں گے تو انہی کے نعرے، ہماری کیا شان ہے بھائی، ہم تو ان کے نوکر ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ پیار دیتے ہیں۔ یہ بھی نسبت کی برکت۔ عالم کی تعظیم عوام کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ قد کاٹ والا ہے، گورا چٹا ہے، اس لیے کہ اس کی پگڑی بڑی خوبصورت ہے؟ نہیں، عالم کو عزت ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا کا علم میں وارث ہے۔ عالم کی تعظیم علم کی وجہ سے ہے، اور اس علم کے بارے میں تو میرے آقا فرمایا نا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کیوں؟ کہ نبیوں کی لائی ہوئی میراث علم کو حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال بات ہو رہی تھی قرآن کی، اب آپ ایمان سے بتاؤ یار، اس بچے کا تعلق ہوا قرآن سے اتنی شانوں والا ہو گیا، تو جس پر قرآن اترا ہے اس کی شانیں کیسی ہوں گی؟
یہاں اور پیار والی بات عرض کروں، اللہ کریم جل وعلا قرآن پاک میں فرماتا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت یہ قرآن پیش کی کس پر؟ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں پر، زمینوں پر، بلند و بالا پہاڑوں پر پیش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے انکار کر دیا، یا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ آسمان کی وسعت کو دیکھو، اتنا وسیع آسمان، یہ قرآن والی امانت اٹھانے سے انکار کر گیا۔ اتنی وسیع اور زمین اتنے مضبوط ہونے کے باوجود فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، رب فرماتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا۔ بڑے بلند و بالا پہاڑ، یہ اونچے اونچے پہاڑ جن کو رب فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے زمین کو حرکت سے روکنے کے لیے ان پہاڑوں کو کیل اور میخیں بنا دیا۔ یہ پہاڑ بھی قرآن اٹھانے سے انکاری ہو گئے، اور اس قرآن کو اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے کامل ماہ طیبہ نیل بطحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھانا قبول فرمایا۔ اور یہاں بھی علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، بڑی پیاری بات لکھی۔ اللہ، حضور نے قرآن اٹھایا، کہاں اٹھایا؟ سر پر اٹھایا، کندھوں پر اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا، پیٹھ پر اٹھایا، کہاں اٹھایا؟ اللہ اکبر، اتنی بھاری امانت۔ آپ اندازہ لگانا حضور کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ پہاڑ بڑے مضبوط ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بڑے مضبوط ہیں، زمین کو ہلنے نہیں دیتے۔ اگر پہاڑ زمین پر نہ ہوتے نا تو زمین ہچکولے کھاتی۔ اللہ نے اس کا بیلنس رکھنے کے لیے پہاڑوں کو قائم فرمایا۔ اتنی مضبوط ہیں پہاڑ، امانت نہیں اٹھاتے۔ زمین اتنی وسیع و عریض، امانت نہیں اٹھاتی۔ آسمان اتنے وسیع و عریض، امانت اٹھانے سے انکاری ہیں۔ اللہ قرآن فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے اس بات پر کہ اس نے قرآن آپ کے دل پر نازل کیا۔ ارے وہ قرآن اتنی بھاری امانت جس کو نہ زمینیں اٹھائیں، نہ آسمان اٹھائیں، نہ پہاڑ اٹھائیں، اس بوجھ سے اتنا ڈر گئے۔ لیکن اگر اٹھایا ہے تو میرے آقا نے اٹھایا ہے، سر پر نہیں، کندھوں پر نہیں، اپنی پیٹھ پر نہیں، اپنے ہاتھوں پر نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے میرے محبوب نے قرآن اپنے دل پر اٹھایا ہے۔ یار دل کتنی نازک ہے، ہلکا سا دورہ پڑے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کی نسیں بند ہونی شروع ہوں، 2 وال بند ہو گئے، 3 وال بند ہو گئے دل کے، بندہ دنیا سے گیا۔ اتنی بھاری امانت میرے آقا نے کہاں اٹھائی؟ علی قلبک۔ جبریل نے قرآن حضور کے کہاں اتارا ہے؟ دل پر اتارا ہے۔ یار جس کے دل کی قوت کا یہ حال ہے اس کے کندھوں کی قوت کا حال کیا ہوگا؟ اس کے بازوؤں کی قوت کا حال کیا ہوگا؟ ارے جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں نا جس کو بارے 2 عالم، 2 عالم کے بوجھ کی جس کو پرواہ نہیں ہے، اور 2 عالم میں کیا ہے؟ سب کچھ ہے۔ جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی شان والے آقا ہیں کہ جن کے دل کے قوت کا عالم یہ ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی نا، اللہ حضور کو پسینے آ جاتے تھے، آپ کی مبارک پیشانی پر پسینہ آتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سخت سردیوں کے دنوں یا راتوں میں جب حضور پر قرآن نازل ہوتا تو آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ بوجھ تھا وحی کا، لیکن میرے آقا نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ اس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قلب اطہر کی قوت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ آقا جن پر قرآن اترا، اور یہ قرآن جنہیں رب نے سکھا بھی دیا، صرف اتارا نہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رب نے قرآن محبوب پر اتارا بھی ہے اور محبوب کو سکھایا بھی ہے۔ وہ نبی کیسی شانوں والا ہوگا یار۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اب کبھی غور کرنا، شاید میں بات کروں تو بولیں گے جوش خطابت میں مولوی صاحب یہ بات کر گئے۔ کیا قرآن میں حضور کے چہرے کا ذکر نہیں؟ کیا قرآن میں حضور کے مبارک ہاتھوں کا ذکر نہیں؟ کیا قرآن میں حضور کے مبارک سینے کا علم نشرح کے سینے کا ذکر نہیں؟
کیا قرآن میں حضور کی پشت اطہر کا ذکر نہیں؟ کیا قرآن میں حضور کے دل مبارک کا ذکر نہیں؟ کیا قرآن میں حضور کی مبارک زبان کا ذکر نہیں؟ ان کے بولنے کا ذکر نہیں؟ کیا حضور جن حجروں میں رہتے تھے رب نے ان حجروں کا قرآن میں ذکر نہ فرمایا؟ حضور جس زمین مکہ پر چلتے تھے کیا رب نے اس زمین مکہ کی قسمیں نہ یاد فرمائیں؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ارے میرے نبی کے اعضاء کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی حوال کا ذکر قرآن میں ہے، اور رب نے رب ہو کر اپنے نبی کی بارگاہ کے آداب بھی قرآن میں بیان فرمائے ہیں. وہ نبی کیسی شانوں والا ہے اللہ. کیا بات. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام ہے، بڑا پیارا کلام ہے. اس میں حضور کی شانوں کو، آپ کے حسن و جمال کو، آپ کے مراتب اور کمالات کو بیان کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا، بڑے بڑے شعراء آئے، لیکن جو شاعری اعلیٰ حضرت نے کی ہے نا، کمال کی شاعری کی. آپ کی شاعری میں ایک بڑا خاص وصف نظر آتا ہے. وہ کیا کہ دنیا میں جو چیز بڑی تابناک، روشن، چمکدار آپ کو گویا نظر آتی نا، تو آپ کو حضور کا حسن و جمال یاد آ جاتا تھا. اور پھر جب اشعار لکھتے تھے تو اس میں تشبیہات دیتے تھے. فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، رخ چہرہ دن ہے. حضور آپ کا چہرہ یہ دن ہے، یہ آسمان کا سورج ہے. رخ دن ہے یا مہر سما، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مسکے خطا، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جہاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا ارے نہیں نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، یہ آسمان کا سورج بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے جب گویا اس آسمان پر موجود سورج کو دیکھا، حضور کا حسن و جمال یاد آ گیا اور کہتے ہیں ارے خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور اسی کلام میں ایک بڑا کمال کا شعر ہے تھوڑا مشکل، سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ہے راہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب اس شعر پر میں تھوڑا سا حضور کے معجزات اور کمالات بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا، چونکہ وقت تیزی سے چل رہا ہے. اور وہ تیزی سے کیوں نہ چلے، اسے بھی بجد آ رہے ہیں، وہ بھی جھوم رہا ہے. اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے، خدا کی قسم یہ در و دیوار بھی مزہ لے رہے ہیں. یہ ہماری اس مسجد کا چھت بھی مزے لے رہا ہے، اور یہ پنکھے بھی اپنے قسمت پر ناز کر رہے ہیں کہ مجھے بھدر شریف کی جامعہ مسجد میں جگہ مل گئی. یہ خوش نصیب ہیں، ورنہ یہی پنکھے بعض اوقات کہاں لگے ہوتے ہیں؟ مسافر خانوں میں لگے ہوتے ہیں، کہیں وضو واش روم میں لگے ہوتے ہیں، کہیں فاسق و فاجر کے گھر میں لگے ہوتے ہیں جو شراب میں پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے. تو وہ پنکھے تو برکت والے نہ ہوئے نا، لیکن جن کو اللہ کے گھر میں حصہ مل گیا. اللہ اعلیٰ نے کیا فرمایا، ممکن میں یہ قدرت کہاں. انسان ہے ممکن الوجود. کیا ہے انسان؟ یعنی جس کا ہونا ممکن ہے، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اور اللہ ہے واجب الوجود. ٹھیک ہے، اللہ کیا ہے؟ واجب الوجود، جس کا پایا جانا ضروری ہے، اس کے پائے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. اللہ ہے واجب الوجود، انسان ہے ممکن الوجود. اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب حضور کے کمالات، معجزات، آپ کے خصائص دیکھے تو کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں. حضور انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے آپ کیا ہیں؟ ممکن الوجود. اور اللہ ہے واجب الوجود. اب جو واجب ہے وہاں عبد ہونا، بندہ ہونا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ ہے. اللہ بندہ تو نہیں ہے، اور جو ممکن ہے وہ بندہ ہے. تو عرض کرتے ہیں آقا آپ ہو تو ممکن الوجود، لیکن آقا ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ ممکن اشارہ کرے تو آسمان کا چاند دو ٹوٹے ہو جائے، ممکن اشارہ کرے ڈوبا سورج واپس آ جائے، ممکن الوجود اشارہ کرے تو جن کی ٹانگیں نہیں، کان نہیں، زبان نہیں، منہ نہیں، وہ درخت چل کر حضور کی بارگاہ میں آ جائے. ممکن میں یہ قدرت کہاں
کہ پتھروں کو کلمہ پڑھا دے؟ ارے ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ وہ پتھر کو ندی کے پانی پر چلا کر اپنی بارگاہ میں بلا لے؟ ارے ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ ایسی شانیں ظاہر کر سکے؟ ارے ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ اور آپ کو واجب کہہ نہیں سکتے کہ وہاں بندہ ہونا نہیں، واجب میں عبدیت کہاں؟ ٹھہرا ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ وہ کمال، وہ شان رب نے آپ کو عطا فرمائی، اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو، اور پھر اعلیٰ حضرت کے اشعار اور کلام کو ساتھ میں پڑھا جائے نا، کیا تخیلات ہیں یار، کیا تخیلات ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، بڑا کم نعت خواں پڑھتے ہیں، ہے بھی تھوڑا سا مشکل، بلکہ میری اب تک کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اویس قادری بھائی نے بھی اس کو صرف ایک بار ہی پڑھا ہے، اور تو کسی کو میں نے نہیں سنا پڑھتے ہو۔ نعت خواں بھی تشریف فرما ہے، میں اس کے 2-4 شعر پڑھتا ہوں، آپ بھی اپنے دل سے پوچھیں کبھی آپ نے اس کو پڑھا؟ راہ عرفاں سے جو ہم نادی درو محرم نہیں۔ عرض فرماتے ہیں اگرچہ ہمیں معرفت کے رستوں کا پتہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، کیوں؟ مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ راہ عرفاں سے جو ہم نادی دارو محرم نہیں، ارے مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ غنچے ماہوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، ارے بلبلے سدرات تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، کیا کمال کی تشبیہات ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ایک ہے زمزم، ایک ہے آب کوثر، توجہ میری طرف، ایک ہے زمزم کا کنواں، ایک ہے حوض کوثر۔ فرماتے ہیں اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، ٹھہر ٹھہر، اس میں جم جم ہے کہ بیش۔ زمزم کو تھوڑا تھوڑا کہا گیا، اور حوض کوثر ایسا ہے کہ جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں رب نے میرے حوض پر اتنے پیالے رکھے ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ مکہ شریف میں کتنے پیالے ہیں جس سے ہم زمزم پیتے ہیں، کتنے گلاس ہیں، کتنے کولر ہیں، لیکن میرے آقا کے حوض پر کیا ہے؟ آسمان کے ستاروں کے برابر رب نے وہاں پر گویا کہ ہمارے لیے وہ پیالے رکھے ہیں۔ اعلیٰ کیا خوب فرماتے ہیں اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، ارے اس میں جم جم ہے کہ بیش۔ کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ پھر فرماتے ہیں ان کو بے مانگے ملا۔ میرے آقا کو حوض کوثر رب نے بن مانگے عطا فرمایا۔ حضور نے دعائیں کوئی نہیں کی یا اللہ دے دے حوض کوثر، یا اللہ عطا فرما دے حوض کوثر، ان کو بے مانگے ملا، اور ان کو رگڑ کر ایڑیاں۔ صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ پنجہ مہر عرب ہے، عرب کے چاند کا پنجہ، ہاتھ مبارک، حضور کا ہاتھ مراد ہے۔ پنجہ مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے۔ بخاری کی حدیث ہے نا، حضور کی انگلی سے کیا نکلا؟ پانی کے چشمے، کامثال العیون، ایسے پانی نکلا جیسے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ 1500 صحابہ نے پیا، جانوروں کو پلایا، وضو کیے، غسل کیے، اس ہاتھ سے نکلنے والا پانی ختم نہیں ہوتا۔ احمد پنجہ مہر عرب ہے، ارے جس سے دریا بہ گئے۔ چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، آسمان کے سورج میں تو تری نام کی شے ہی کوئی نہیں۔ ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، اور کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں ہے؟ انہیں کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا اگر وہ نہ ہوں عالم نہیں۔ سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دہی میں قیصر شوق کے تخت جم نہیں۔ کیا کمال کا کلام ہے۔ اللہ میرے نبی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کیسی شانیں لے کر آئے، خود بھی باکمال بن کر آئے اور اپنی امت کو بھی باکمال بنا دیا۔ یہاں بھی وہی نسبت کی برکت ہے۔ میرے اور آپ میں کیا کمال ہے؟ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔
ہم تو یہ ہے نا، صبح فجر کی نماز بستر پہ قضا ہو گئی، ظہر کی نماز کاروبار کی نظر، عصر کی نماز کاروبار کی نظر، مغرب کی نماز کاروبار سے آتے ہوئے، عشاء کی نماز کھانا کھاتے بچوں کے ساتھ ہم ضائع کر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا کہ دن لہو میں کھونا تجھے، دن تیرا لہو لائب میں گزر گیا، شب صبح تک سونا تجھے۔ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، میرے اور آپ میں کوئی کمال نہیں، اگر ہماری کوئی فضیلت ہے حضور کے قدموں کی برکت سے۔ میرے آقا الاول ہیں الآخر ہیں، دنیا میں سب سے آخر میں بھیجے گئے اور بنائے جانے میں سب سے پہلے بنائے گئے، اور فرمایا میں اگر اول آخر ہوں تم بھی الاولون ہو الآخرون ہو، تم بھی سب سے پہلے ہو تم بھی سب سے آخری ہو۔ عرض کیا آقا ہم کیسے اول اور آخر ہیں؟ میں بھیجے جانے میں تم سب سے آخر میں آئے اور جنت میں جانے میں تم سب سے پہلے جاؤ گے۔ ساری امتیں پیچھے ہوں گی اور امت محمدیہ سرکار کی عظمت کے نعرے مارتی ہوئی ترانے گاتی ہوئی انشاءاللہ داخل جنت ہوگی۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا تھا نا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے چلیں گے۔ اب شان مصطفیٰ سنی، عظمت مصطفیٰ سنی، عظمت قرآن سنی اور عظمت حافظ قرآن بھی ہم نے سنی۔ اب آخر میں آ جائیں ذرا عمل کی طرف، پریکٹیکل لائف کی طرف۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي إِلَّا لِيَعْرِفُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت یعنی اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ ہم رب کی معرفت حاصل کر رہے ہیں اور اس کا ایک بہترین ذریعہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ علم دین سیکھیں۔ آج اپنے بچوں کو ہمیں علم دین سکھانے کی بہت ضرورت ہے۔ اسکول تو بڑے ہیں، کالج تو بڑے ہیں، یونیورسٹیاں تو بڑی ہیں، لیکن دیندار وہاں نہیں بنتا نا۔ دیندار کہاں بنے گا؟ مسجد میں آنے والا، مدرسے میں آنے والا، وہی دیندار بنے گا، کیونکہ جگہ کا تعلق ہے نا بندے سے، تو جیسی جگہ ویسا بندہ۔ اب جو میڈیکل لائن میں جائے گا تو کیا بنے گا؟ انجینئر۔ جو انجینئرنگ میں جائے گا وہ کیا بنے گا؟ ڈاکٹر۔ ایسا تو نہیں ہے۔ جو مدرسے میں آئے گا وہ کیا بنے گا؟ مولوی، اللہ والا۔ مولوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والا۔ ہم بعض اوقات اس لفظ کو برا سمجھتے ہیں، مولوی نہیں کہو مجھے، کیوں نہ کہیں بھئی آپ اللہ والے۔ تو اس نام سے بگڑ ڈالنی چاہیے، اس نام کو نعوذ باللہ برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آج میں اپنے بچے کو اللہ والا بنا جاؤں گا نا تو مجھے رب کی بارگاہ سے کامیابیاں دلوا دے گا۔ اگر اس کو میں نے بنا دیا نا دنیا والا تو جنازہ بھی میرا نہیں پڑھ سکے گا۔ لوگ تو کہیں گے یا اللہ بخش دے اس میت کو، بخش دے زندے کو، بخش دے مردے کو، بخش دے حاضر کو، بخش دے غائب کو، بخش دے بچے کو، بخش دے بڑے کو، بخش دے مرد کو، بخش دے عورت کو۔ اگر میں نے بچے کو دنیا دار بنایا تو یہ کچھ نہیں کہے گا بخش دے میرے باپ کو، اس کو دعا ہی نہیں آتی، اس نے دعا یاد ہی کوئی نہیں کرنی، کیوں؟ کوئی دنیا دار ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم مرنے کے بعد آسانی میں رہیں، قبر میں آسانی ہو، حشر میں آسانی ہو، اپنی اولاد کو دین سکھائیے۔ الحمدللہ آپ کا یہ ادارہ جہاں سے آج اللہ کی رحمت سے 3 بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اور آج ان کی انشاءاللہ سروں پر یہ دستاریں سجیں گی، ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے۔ اگر ان کے والدین والد آئے ہیں، سرپرست آئے ہیں، میں آپ کو یقین مانے واللہ دل کی گہرائیوں سے آپ کو 1000 سلام، ایک نہیں 1000 سلام کہ آپ نے اپنے بچے کا انتخاب کیا کہ اس کو میں رب کی کتاب کا حافظ بناؤں۔ اب یہ الحمد سے جب الناس تک قرآن پڑھے گا نا، یہ قرآن پڑھنے والا حافظ، ہم بھی جنت جائیں گے اللہ کی رحمت سے، حافظ قرآن بھی جائیں گے، ہم جہاں داخل ہوں گے نا وہی ہماری جنت ہے۔ لیکن جب حافظ جنت میں جائے گا نا، اللہ فرمائے گا اقرا،
پڑھ حافظ قرآن، قرآن پڑھ، ورتقی، اور جنت کی منزلیں طے کر، درجے طے کر، ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو قرآن دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، فإن منزلتک عند آخر آیت، اللہ فرمائے گا تیرا ٹھکانہ یہ جنت نہیں ہے، بلکہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے طبقے درجے منزلیں طے کرتا جا، جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا وہ تیری جنت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مشکات کی شرح مرآت میں، فرماتے ہیں گویا، بات بڑی قابل توجہ ہے، گویا حافظ قرآن جنت میں داخل ہو کر 6666 درجے اوپر ہوگا اور غیر حافظ اتنے ہی درجے نیچے ہوگا۔ یار جنت میں بھی حافظ قرآن کا پروٹوکول ہے۔ یار اگر میرا بچہ حافظ بن گیا، اللہ اسے 10 بندوں کی سفارش کا وہاں حق دے گا، تو کیا اپنے باپ کو نہیں بخشوائے گا؟ بخشوائے گا نا۔ اور اگر تو بیٹا عالم بن گیا پھر تو بار ہی نہیں آ رہے ہیں۔ یہاں تو 10 ہے، حاجی 200 کی کرے، 400 کی کرے، شہید جو ہے وہ 200 کی سفارشیں کرے، لیکن جس باپ کا بیٹا عالم بن گیا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بلا حساب جتنوں کی چاہے گا رب کی بارگاہ میں سفارشیں کرے گا۔ وہاں تعداد نہیں ہے 1 2 5 10 20 100 200 1000 10,000، تو جن کے بیٹے عالم بن گئے انہیں کروڑوں سلام، اور جن کے نہیں ہیں وہ بھی صف میں آ جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے ایک بڑیا بھی آ گئی تھی نا، جب بازار مصر میں یوسف علیہ السلام کا مول لگا نا، اتنا حسین و جمیل، اتنا با کمال بچہ، بڑے بڑے رؤسا بڑے بڑے آئے، مصر کے بادشاہ آئے آپ کو خریدنے، ایک بڑیا بھی آ گئی۔ کسی نے کہا بڑیا تو کہاں؟ تو اور یوسف، تو خریداران یوسف میں کیسے آ گئی؟ تو نہیں خرید سکتی۔ کہتی ہے مجھے پتہ ہے میں نہیں خرید سکتی، لیکن میں اس لیے آئی ہوں جب قیامت میں خریداران یوسف کی صف بنے گی تو میں بڑیا بھی وہاں کھڑی ہوں گی۔ ہم بھی یار کہتے ہیں نا انگلی کٹوا کے شہداء میں نام لکھوا لیں، اپنے بچے کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، انشاءاللہ اللہ دنیا کی بھی برکتیں دے گا، آخرت کی بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ دیکھیں نا دنیا میں عالم کو عزت ہم دیتے ہیں نا، عالم کے جوتے اٹھانے کو ہم سعادت سمجھتے ہیں، ان سے مسافر کو سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اگر میں بڑے سے بڑا کوئی دنیا دار عہدے دار کے بارے میں کہوں تو کیا آپ اس کے جوتے اٹھائیں گے؟ بلکہ ہماری عوام کیا کرتی ہے؟ اس کے نظارے موجود ہیں۔ یہ دنیا کا ذلیل پن ہے۔ دنیا کہتے ہیں کمینی شے کو، الدنیا مشتق من الدنیا، دنیا کس سے بنی؟ لفظ دنیا، دال نون واو یا، یہ جو مجموعہ ہے نا دنیا، یہ کس سے نکلی ہے؟ من الدنی، اور دنی کہتے ہیں کمینی شے کو۔ جو دنیا دار ہوگا نا وہ خود ہی حساب لگا لے، جو دنیا کی طرف مائل ہے نا وہ خود ہی حساب لگا لے کہاں جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا کمینی شے ہے، دنیا مردار ہے، اس کا چاہنے والا فرمایا کتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا دنیا کیا ہے، کوئی برا پیغام نہ لے کر چلے جانا، دنیا ہر اس چیز کو کہا گیا جو رب کی یاد میں رکاوٹ بنے، وہ شاید دنیا ہے۔ اگر اولاد رکاوٹ بن رہی ہے تو اولاد دنیا ہے، اگر مال رکاوٹ بن رہا ہے تو مال دنیا ہے، اگر کاروبار رکاوٹ بن رہا ہے نماز پڑھنے سے تو کاروبار دنیا ہے، اور اگر آپ کا یہ مال، یہ اولاد، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ تجارت رب کی یاد میں رکاوٹ نہیں تو وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے۔ جیسا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ کے پاس بھی بڑی دنیا تھی، لیکن آپ دنیا دار تھوڑی تھے، آپ تو اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے پاس تو زمین کے خزانے، جن پر آپ کی حکومت، ہوا پر آپ کی حکومت، کیسی شان والی آپ کی حکومت تھی، لیکن جب آپ ایک بار تخت پہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے نا، نیچے زمین پر کسی نے دیکھا، کہا سبحان اللہ، آپ نے ہوا کو کہا میرا تخت نیچے لاؤ، تخت نیچے آیا، تو آپ نے کہا بھائی میرا یہ تخت فنا ہو جائے گا، تیرا سبحان اللہ کہنے کا ثواب قیامت تک باقی رہے گا۔
یہ نبی کی تعلیم تھی نا. ہمارے جیسا کوئی دنیا دار ہوتا کہتا واہ میری بڑی شان بیان ہو رہی ہے, میرے بڑی عظمت کے ترانے گائے جا رہے ہیں. تو اپنے آپ کو ایسی دنیا سے دور کر لیں جو رب کی یاد میں رکاوٹ بنے. اپنے بچوں کو اس مدرسے میں داخل کروائیں, اس مدرسے کے ساتھ تعاون فرمائیں. حضرت علامہ مولانا محمد رضوان قادری اتاری زیدہ مجدہ, آپ احباب کی خیر خواہی کر رہے ہیں. ان کا یہاں ذاتی فائدہ کیا ہے؟ وہ تو ہیں بکھڑے والی گاؤں کے, اور میں بھی اسی گاؤں کا ہوں. ندیم صاحب بھی ماشاءاللہ اسی گاؤں کے ہیں. ہم بھی پینڈو تھے, بکریاں چراتے تھے. میں نے بکریاں چرائی ہیں, گائے بھینسیں بھی چرائی ہیں. ٹھیک ہے, میں بکریاں چراتا رہا ہوں. اس وقت تو شعور نہیں تھا کہ سنت ہے بکری چرانا, اس لیے نیت بھی نہیں ہو سکی. بچے تھے, نابالغ تھے, لیکن الحمدللہ بکریاں چرائی ہیں, بھینسیں بھی چرائی ہیں. لیکن آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. آپ انتظار کر رہے تھے کوئی آنا ہے, کسی نے بیان کرنا ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ میری نہیں ہے, یہ دین کی برکت ہے. جب ایک گاؤں گوٹھ میں رہنے والا جسے کوئی نہیں جانتا اللہ کا دین سیکھتا ہے تو اس کو جاننے والے بن جاتے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کو نکالیں گاؤں سے, ان کو ڈالیں مدارس میں, ان کو دین سکھائیں, قرآن سکھائیں. آپ کا بچہ آج بچہ ہے, 10 سال کے بعد حافظ قرآن ہوگا, عالم دین ہوگا. اور آپ اگر دنیا سے چلے گئے نا تو قبر میں آپ کی چاندی اور مزے ہوں گے. اس لیے دین سے مضبوط ہو جائے, دین کی رسی کو اتنا مضبوطی سے تھامیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے. پریشان نہیں ہونا, کھائے گا کہاں سے, گھر کہاں سے بنائے گا. کیا سارے مولوی بے گھر ہوتے ہیں؟ کیا سارے مولوی بے روزگار ہوتے ہیں؟ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. بلکہ ہنسنا نہیں ہے, مسجد ہے, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. دنیا دار, عہدے دار, سندوں والے بڑے بڑے کورس کر کے ڈگریاں لے کر روڈوں پر اپنے جوتے گھساتے ہیں, لیکن مولوی آپ کو بے روزگار نہیں ملے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ 10,000 میں خوش ہے, وہ 1,00,000 میں خوش نہیں ہوتا. یہ 15,000 میں رب سے راضی ہے, وہ 1,50,000 میں رب سے راضی نہیں. یہ 10-20 ہزار لے کر رب کی یاد سے اپنے دل کو معمور کرتا ہے, اور وہ 2-2 لاکھ کما کر بھی رب کا ناشکرا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس سے پتا چلا مال کی کثرت سے سکون نہیں ہوتا, مال کی کثرت سے برکت نہیں ہوتی, بلکہ جس کے مال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جائے وہ برکت والا ہوتا ہے. تو برکت والا تھوڑا بھی ملے گا, گزارا ہو جائے گا. اور ہم دنیا میں گزارا کرنے آئے ہیں. جو جتنا بڑا دنیا دار ہوتا ہے نا, اس کو مرنے وقت اتنی زیادہ تکلیف اور رنج ہوتا ہے. کیوں؟ گاڑیاں چھوڑے جا رہا ہوں, گیراج میں کھڑی ہیں, کاروبار چھوڑے جا رہا ہوں, کوٹھیاں چھوڑے جا رہا ہوں, اب جا رہا ہوں کیڑوں سے بھری قبر میں. اس پر حسرت بھی زیادہ ہوگی. اور جس نے دنیا بقدر ضرورت کمائی ہوگی, کھائی ہوگی, بنائی ہوگی, اسے ایسی حسرتیں نہیں ہیں. اس لیے جینا چاہتے ہیں پرسکون تو تھوڑے پر کفایت کیجئے, مرنا چاہتے ہیں پرسکون تو تھوڑے پر کفایت کیجئے. قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب سے بچنا چاہتے ہیں تو تھوڑے پر کفایت کیجئے. غریب میں کہتا ہوں خدا کی قسم مزے میں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں غریب قیامت والے دن امیر سے 500 سال پہلے داخل جنت ہو جائے گا. تو یار ہم پہلے جنت جائیں, اسی میں مزہ ہے. یہ امیر بننے کے خواب, امیر بننے کی کوشش, زندگی بندہ اپنی ساری ہلکان کر جاتا ہے. کما کما کے مر گیا, کما کما کے مر گیا, حسرت سے مر گیا, عجیب و غریب موت سے مر گیا. اور اگر رب کی رضا میں راضی رہیں گے تو زندگی بھی پرسکون ہوگی, موت بھی پرسکون ہوگی, اور قبر میں بھی انشاءاللہ سکون ہی سکون ہوگا. اللہ اپنے محبوب کے ماہ میلاد کا صدقہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کی سعادت عطا فرمائے. آخر میں پھر عرض کروں گا, جن کے بچے آج حافظ قرآن بنے اللہ کریم ان کو دارین کی برکتیں دے, اور ان بچوں کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی دارین کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.